السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اپنے حکم سے پیدا فرمایا. کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے. جو مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ سب، اور جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ سب اللہ نے پیدا. بڑی بڑی مخلوقات، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، یہ چھوٹے ننھے منھے کیڑے، زمین کے اندر رہنے والے، درختوں کی جڑوں میں رہنے والے، سب کے پیدا کرنے والے اللہ. سب کو اللہ نے پیدا کیا اور ان سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے. انسان ہیں، جانور ہیں، انسان کو روزی دینے والے بھی اللہ ہے. انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے انسان کہ میں دکان جاتا ہوں، دکان کی محنت کرتا ہوں، یہاں سے مجھے رزق ملتا ہے، یہاں سے مجھے روزی ملتی ہے. حالانکہ دکان سے روزی نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکان خریدی، بہت موقع کی دکان ہے، کپڑے کی مارکیٹ میں کپڑے کے لیے دکان خریدی، بہت اطمینان تھا کہ میری دکان تو بہت چلے گی، بڑی دکان ہے، اب اس میں میں روغن کرواؤں گا اور اس میں بڑی بڑی بلب اور ٹیوب لائٹیں، قمقمے لگاؤں گا، گاہک تو کھینچا آئے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ پورا دن گزر جاتا ہے، ایک بھی گاہک نہیں آتا. آدمی دکان تو کھول لیتا ہے لیکن گاہک کو تو نہیں لا سکتا. گاہکوں کو اللہ بھیجتے ہیں، گاہکوں کو اللہ بھیجتے ہیں. کارخانے والے کارخانے میں سامان بنوا لیتے ہیں، چیزیں بنوا لیتے ہیں، لیکن بازار میں ان کا سامان بک جائے اور ان کا سامان مقبول ہو جائے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو روزی تو اصل میں اللہ ہی دیتے ہیں. چاہے آدمی دکان کھولے، چاہے کارخانہ لگا لے، چاہے باغ لگا لے اور چاہے کھیتوں میں محنت کرے.
کھیت میں محنت کی، باغات میں محنت کی، اور جب پکنے کا زمانہ آیا تو اس کے برے عملوں کی نقصان کی وجہ سے، برے عملوں کی نحوست کی وجہ سے سارا باغ اللہ کا عذاب آیا اور جل کے راکھ ہو گئی۔ اللہ کا عذاب آیا، ساری کھیتی پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئی۔ ایک نیک آدمی تھے، ایک قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان فرمایا ہے، قرآن شریف میں ایک نیک آدمی تھے، ان کا باغ تھا، اور باغ کے بیچ بیچ میں جو زمینیں خالی ہوتی ہیں اس میں وہ فصل لگاتے تھے۔ ماشاء اللہ بہت زرخیز باغ تھا، جی باغ ہی بہت زرخیز، کھیتی بھی خوب ہوتی تھی، اور جب پھلوں کے پکنے کا موسم آتا تھا غریبوں کو پتہ چل جاتا تھا، یہ اپنے باغ میں پہنچے اور جو پھل توڑتے تھے اس میں سے کوئی پھل گر جائے وہ غریب اٹھا لیا کرتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے۔ غریبوں کو بہت سا پھل مل جاتا تھا، بہت سا غلہ مل جاتا تھا، کئی غریبوں کا گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، یہ روکتے نہیں تھے، دل بڑا رکھا ہوا تھا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، ان نیک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے جو بیٹے تھے، ان کے کئی بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا والد تو بے وقوف تھا، وہ پھل توڑنے جاتا تھا اور فصل کاٹنے جاتا تھا، غریب لوگ آ جاتے تھے، ہماری بہت سی فصل اور بہت سارا پھل وہ لے جاتے تھے۔ اب ہم ایسا کریں گے، رات کو اندھیری رات میں چپکے سے جائیں گے، غریبوں کو پتہ نہ چلے، اور چپکے جا کر ہم سارا پھل توڑ لائیں گے اور ساری فصل کاٹ کے سارا غلہ گھر میں لے آئیں گے، غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان میں سے ایک تھا اللہ سے ڈرنے والا، اس نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، جو والد صاحب کرتے تھے نا وہ ٹھیک تھا، وہ غریبوں کو دیتے تھے، غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، اور پھل اتارنے کے وقت میں، فصل کاٹنے کے وقت میں غریب آ جاتے تھے، اور جو پھل گر جاتا تھا اس کو روکتے نہیں تھے، جو مرضی لے جاتے۔ غلے میں سے بھی وہ غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ تم کہتے ہو کہ ہم چھپ کے رات کو جائیں گے اور جا کے سارا غلہ لے آئیں گے، سارا پھل لائیں گے، ایسی مت سوچو۔ یہ غلہ بھی اللہ دیتے ہیں اور یہ پھل بھی اللہ کا فرماتے ہیں۔ نہیں مانے، کئی بیٹے تھے۔ اب یہ آدھی رات کو چپ کے اپنے باغ میں جا رہے ہیں، اور آپس میں بھی آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، سے بات کر رہے ہیں کہ غریب کہیں سن نہ لیں، غریبوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اب چلتے چلتے اپنے باغ میں پہنچے تو وہاں سارا باغ جل کے راکھ ہو چکا، ایک درخت بھی باقی نہیں تھا، چٹیل میدان۔ اور وہ کہنے لگی کہ کہاں گئے ہمارا باغ کہاں چلا گیا، کہاں گئے، ہم راستہ تو نہیں بھول گئے۔ تو وہی نیک بچہ، ایک بیٹا جو نیک تھا، متقی تھا، اس نے کہا دیکھو نہ تم بھولے ہو اور نہ تمہارا راستہ جو ہے وہ غلط ہوا ہے، یہ ہمارا باغ ہی ہے، لیکن باغ نہیں رہا، زمین رہ گئی۔ تم نے جو غریبوں کے منہ سے نوالا چھینا، غریبوں سے چھپ کر تم آئے رات کو، اللہ تعالیٰ کی یہ بات تمہاری بہت ناپسند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے باغ کو جلا دیا۔ ایک آگ آئی اور سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب وہاں سوائے جلے ہوئے باغ کی راکھ کے کچھ نہیں تھا۔ اب ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ ہمارا بھائی صحیح کہتا تھا اور ہمارے والد صحیح کرتے تھے، ہم نے غریبوں سے روکا، غریبوں سے چھپانے کی کوشش کی، اللہ نے ہم سے چھین لی۔ اللہ نے یہ غلہ دیا تھا، اللہ نے یہ پھل دیا تھا، ہم نے غریبوں کے منہ سے چھیننا چاہا، اللہ نے ہمارے منہ سے چھین لی۔ شکر ہے احساس ہو گیا، سب نے توبہ کی، استغفار، اللہ سے معافی مانگی، رو کے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ باغ دے دی، دوبارہ ان کا اللہ نے باغ عطا فرما دیا، ہرا بھرا باغ،
اور پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ پھل دینے لگے۔ بات یہ ہے جو کچھ ملتا ہے اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ باغ والے کو باغ میں سے پھل، کھیت والے کو کھیت میں سے فصل، اور دکان والے کو دکان میں سے جو ہے نفع، اور اسی طرح کارخانے والے کو کارخانے سے نفع، یہ سب اللہ دیتے ہیں۔ روزی کارخانے میں نہیں ہے، روزی دکان میں نہیں ہے، روزی باغ میں نہیں ہے، روزی کھیتوں میں نہیں ہے، روزی اللہ کے خزانوں میں، روزی اللہ کے خزانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ ارشاد فرمایا کہ تمہاری روزی، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تمہاری روزی اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب آدمی انسان، بعض انسانوں کو یقین نہیں آتا، روزی تو ایک دکان میں ہے، روزی کارخانے میں ہے، روزی باغ میں ہے، کھیت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچی ہے، حق ہے، جیسے کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو، جیسے آپس میں بول چال کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، اس کا تم کو یقین ہوتا ہے، ایسی یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں۔ کہنے والوں نے کہا، وہ کون کم نصیب ہے، وہ کون کم قسمت ہے جس کو یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کی قسم کھا دی۔ کیا اللہ کے ارشاد پر، اللہ کی بات کو اسے یقین نہیں تھا؟ اللہ ارشاد مانا ہے کہ تمہارا رزق اور تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اس کو یقین نہیں تھا؟ یقیناً روزی آسمانوں میں۔ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزی تو آسمانوں میں رکھی ہے، ہم زمین میں تلاش کرتے ہیں کیسے ملے گی۔ ہاں زمین میں سبب اختیار کریں، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ، یقین کس پہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر۔ دکان میں کھولوں گا، دکان میں بیٹھوں گا، وقت دوں گا، محنت کروں گا، لیکن روزی اللہ دے گا۔ باغ اور کھیت میں محنت کروں گا، لیکن روزی اور غلہ اللہ دیں گے۔ اللہ چاہے روزی تھوڑی دیں، لیکن اس میں اتنی برکت دے دیں، اس روزی میں اتنی برکت دے دیں کہ تھوڑی روزی سب کے لیے کافی ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے بھی ہیں اور ساری مخلوقات کو رزق دینے والے ہیں۔ روزی بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کم دیتے ہیں اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ روزی کم دیتے ہیں اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کی بات ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں، اب کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ سب اللہ کا حکم ہے، انسان خود کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے اندر 4 مہینے کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتے آ کے اس بچے میں روح پھونک دیتے ہیں، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ۔ فرشتے کب آئے اور بچے میں کب روح پھونک دی، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو۔ اب پیٹ میں بچہ ہل جل کرتا ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے، کبھی ادھر۔ اب ماں کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں جان پڑ گئی، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس نے اب نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے نہ بچے کو پتہ ہوتا ہے۔ فرشتے اس بننے والے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بنا رہے ہیں، جیسے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، ایسے اس ماں کے پیٹ میں بچے کو بھی اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ 3 اندھیروں کے اندر، 3 اندھیریوں کے اندر اللہ بناتے ہیں، 3 اندھیریوں میں۔ ایک ماں کا پیٹ، اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا، پھر وہ رحم، اور رحم کے اندر وہ جھلی،
جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کتنے بڑے پیدا کرنے والے، کیسے خالق۔ دیکھیے جو لوگ چیزیں بناتے ہیں وہ جہاں چیز بناتے ہیں وہاں تیز روشنی لگاتے ہیں۔ کارخانوں میں مشینیں چلتی ہیں کپڑا بنانے کے لیے، تو مشینوں کے اوپر تیز بڑے بڑے بلب لگائے ہوتے ہیں۔ مشین چل رہی ہے، اچانک ایک مشین کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں، مشین رک جاتی ہے۔ اب ایسی مشین آ گئی ہیں خود بہت مشینیں رک جاتی ہیں۔ اب تیز روشنی ہوتی ہے تو اس میں جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے وہ چکر لگاتا ہے۔ اس مشین میں بہت سارے دھاگے چل رہے تھے، کپڑا بن رہا تھا، کون سا دھاگا ٹوٹ گیا؟ اب تیز روشنی میں پہچان لیتا ہے یہ دھاگا ٹوٹ گیا، اس دھاگے کو جوڑ دیتا ہے اور جا کے پھر بٹن دباتا ہے، مشین چلنے لگتی ہے۔ اگر تیز روشنی نہ ہوتی اسے کیسے پتہ چلتا کون سا دھاگا ٹوٹا؟ اسے کیسے پتہ چلتا؟ جوتے بنانے والے تیز روشنی میں جوتے بناتے ہیں، یہ درزی کپڑے سیتے ہیں، عید بقرعید میں خاص طور سے خوب ان کے پاس کام آتا ہے، لیکن جہاں کپڑے سیتے ہیں اپنی مشین کے اوپر تیز روشنی لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایسے پیدا کرنے والے اس انسان کو، اشرف المخلوقات کو اللہ رب العزت نے 3 اندھیریوں کے اندر پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو 3 اندھیریوں کے اندر پیدا کیا۔ اللہ پیدا کرنا منہ سا بچہ، اس کے منہ ہاتھ اور منی انگلیاں، بہت چھوٹی چھوٹی انگلیاں، پھر انگلیوں میں وہ نشانات، ان انگلیوں میں وہ نشانات ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اس بچے کے انگلیوں کے نشان نہیں ملتے۔ اللہ پیدا کرا۔ یہ چین کے بنانے والوں نے جو تالے بنائے، لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، ایک جیسی چابیاں ہیں لیکن ایک چابی دوسرے میں نہیں لگتی۔ اب تو وہ باتیں پرانی ہو گئی، اب تو جو تالے آتے ہیں تالے بہت زیادہ آنے لگے، ایک دوسرے میں لگ جاتی ہیں۔ گھروں میں لوگوں نے چابیاں رکھی ہوتی ہیں، بچے چابی گنوا دیتے ہیں کہ چابی اندر رہ جاتی ہے، باہر سے تالا لگ گیا۔ اب دوسری چابی کو نکالتے ہیں، ایک لگائی، دوسری لگائی، تیسری لگائی، تالا کھل جاتا۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانوں کو پیدا کیا، ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات کسی انسان سے نہیں ملتے اللہ کی طرف، ارب انسان، بلکہ اب تو یہاں تک بھی تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے رہے اور بتاتے رہے، خالی انگلیوں کے نشان نہیں، ہر آدمی کی آنکھ کا رنگ بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ جب ملکوں میں جاتے ہیں نا تو وہ جو پاسپورٹ دیکھنے والے، ویزا دیکھنے والے، وہ انگلیوں کو نشان لگواتے ہیں، پھر ایک مشین ہوتی ہے اس پہ کہتے ہیں اس پہ سر لگاؤ، آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ پھر اس بچے میں جو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر ہے، فرشتے نے آ کے اس میں روح پھونک دی اللہ کے حکم سے، اور اس کے لیے لکھ دیا کہ یہ دنیا میں کتنا رہے گا، اس کی عمر لکھ دی، اور دنیا میں جا کر یہ سعید، نیک بخت یا شقی، بدبخت بنے گا۔ ہاں، ماں کے پیٹ میں لکھ دی اور اس کا رزق لکھ دیا گیا۔ اب دنیا میں جیسے اللہ نے لکھا ویسے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر، اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، مکمل ہے، اللہ نے اپنے علم کے کمال پر یہ لکھ دیا کہ یہ بچہ دنیا میں جا کر اچھے کام کرے گا، نیک آدمی، نیک بچہ سعید بنے، اور یہ بچہ دنیا میں جا کے برے کام کرے گا، اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، اور یہ دنیا میں بدبخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے سعید نہیں بنا، اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے شقی و بدبخت نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال پر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کل اس نے کیا کرنا ہے۔ ایک بزرگ نے، اللہ والوں نے خواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کی،
اللہ کے بڑے فرشتے میں ایک فرشتے جو لوگوں انسانوں کی جانوروں کی روح قبض کرنے پر روح نکالنے پہ اللہ نے مقرر کیا. خواب میں دیکھا. ان سے پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دیجیے کہ میری عمر کتنی باقی ہے. اگر تھوڑی باقی ہے تو میں بہت اعمال کروں اپنی آخرت بنانے کے لیے، بہت زیادہ عمل کروں. اگر زیادہ باقی ہے تو آرام سے اطمینان سے کرتا رہوں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا، زبان سے کوئی جواب نہیں دیا. اب یہ بزرگ پریشان، 5 سال 5 مہینے 5 ہفتے، 5 سال باقی ہے میری عمر، 5 مہینے باقی ہے، 5 ہفتے باقی ہے. ایک اور نوازوں کے پاس گئے، بزرگ کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا، اور فرشتے سے پوچھا. انہوں نے جواب تو کوئی نہیں دیا، 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا. ان بزرگ نے فرمایا آپ ان کی بات سمجھے نہیں. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو آپ سوال مجھ سے کر رہے ہیں یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے، کہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی اللہ کے نبی، نہ کوئی اللہ کے ولی، نہ کوئی فرشتہ. 5 چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ عندہ علم الساعہ. قیامت کا علم اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرما دیا آج سے 1400 سال پہلے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. قیامت قریب آ گئی. اب 1400 سال تو گزر گئے، اب تک تو آئی نہیں. کتنا باقی اللہ کو معلوم. قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو. دوسرا، اللہ پاک بارش اتارتے ہیں. کہاں بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی. اب لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ایسے ایسے آلات آ گئے ہیں، ان آلات سے دیکھ کر بتا دیتے ہیں محکمہ موسمیات والے کہاں بارش ہوگی، کہاں تھوڑی ہوگی، کہاں زیادہ ہوگی. کہنے والوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ بھی ان کے اندازے ہوتے ہیں، کوئی یقینی بات تھوڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں کل آسمان ابر آلود رہے گا اور کہیں کہیں بارش ہوگی. اب اگلے دن کیا ہوتا ہے، ابر کا دور دور پتہ نہیں، سخت دھوپ اور لو چلتی. ان کے اندازے سب غلط ہیں. کبھی کہتے ہیں کل جو ہے مطلب صاف رہے گا، کہیں بادل نہیں ہوں گے. اگلے دن لوگ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہے اور خوب تیز بارش ہے. کہ اللہ کا حکم. پھر یہ بارش آج جو ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نفع بخش ہے. یہ بارش نقصان دہ. بعض دفعہ بارش سے فائدہ ہوتا ہے باغات میں، کھیتوں میں. اور اسی طرح ڈاکٹر لوگ معالج کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں یہ جو بارش ہوئی ہے بہت برکت والی بارش تھی. جو لوگوں میں بیماریاں پھیل رہی تھیں اللہ نے بیماریوں کو دھو دیا. بڑی خوشی سے بتاتے ہیں ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ کہ یہ بارش بہت اچھی تھی، بڑے موقع کی بارش تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بارش کی برکت سے بیماریوں کو ختم کر دیا، بیماریوں کو دھو دیا. اور کئی بارش ہوتی ہے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جو بارش ہوئی ہے نا اس سے بیماریاں پھوٹ نکلی، بیماریاں پھیل گئی. ہاں ڈاکٹر لوگ خود کہتے ہیں کہ جو بارش ہوئی ہے اس سے بیماریاں پھیل گئی. اس کا علم کسی کو نہیں. تفصیلی علم، تفصیل سے علم اللہ کے سوا کسی کو. پھر ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس پہ بھی لوگوں نے کہا اب تو ایسے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں، ڈاکٹر نہیں بتا دیتی ہے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی. اس کے بارے میں بھی یہ عرض ہے کہ ڈاکٹر نہیں اپنا اندازہ بتاتی ہے. بعض دفعہ جیسے ڈاکٹر نے بتایا اس کا الٹ ہو جاتا ہے. کسی ماں باپ کو بیٹے کی تمنا ہوتی ہے اللہ بیٹا دے دے. ڈاکٹر نہیں کہتی ہے دیکھ کر اپنے آلوں سے کہ پیٹ میں بیٹا ہے، بچہ ہے. اور 9 مہینے کے بعد جب بیٹا وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی ہوتی ہے. اب ان کے اوپر جو ہے وہ
پریشانی، ماں باپ بھی پریشان، خاندان والے ہی پریشان، پہلے ہی 4 بیٹیاں، ایک اور بیٹیاں، اور کبھی ڈاکٹر نہیں کہتی ہے پیٹ میں بیٹی ہے، اب اس وقت سے جو ہے غم میں، افسوس میں، ماں بھی باپ بھی، ان کو تمنا تھی کہ بیٹا ہو، اور جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹا ہوتا ہے، اب خوشیاں، مٹھائیاں، مٹھائیاں، خوشیاں، حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی ہے، اندازے ہیں، بعض دفعہ صحیح نکالتے ہیں، بعض دفعہ غلط نکل جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ دنیا میں کتنا رہے گا، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ پھر یہ بچہ دنیا میں جا کے سعید بنے گا یا شقی نیکبخت بنے گا، شقی بدبخت بنے گا، یہ اللہ کو معلوم، یہ کسی کو نہیں پتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان، کوئی جی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کل کیا کمائے گا، کیا کمائی ہوگی، اس کو کمائی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، نفع ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ بعض دفعہ دکان کھولتا ہے، صبح سے شام تک بیٹھتا ہے، کوئی نفع نہیں ہوتا، بہت معمولی نفع ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اور بعض دفعہ دکان کھولتا ہے، دکان میں بیٹھتا ہے، اور گاہک پر گاہک، گاہک پر گاہک، خوب نفع ہوتا ہے۔ دکاندار دکان کھولتا ہے، دکان کی صفائی کرتا ہے، اے اللہ میں دکان تو کھول دی ہے، اب گاہک آپ بھیجیں گے، مجھے اس کاروبار سے نفع آپ دیں گے۔ زمیندار کھیت پر محنت کرتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، جب زمین تیار ہو جاتی ہے اس میں بیج ڈال دیتا ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اے اللہ جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب ان بیجوں کو اگانا، ان کو بڑا کرنا، ان کو پکانا آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ مجھے ان بیجوں سے غلہ تو پڑا، جتنا اس کے بس میں تھا وہ اس نے کر لیا، لیکن غلہ تو دینے والے اللہ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ پانچویں اور آخری چیز جن چیزوں کا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا وہ یہ ہے کہ کوئی انسان کو، کسی انسان کو نہیں پتا، کوئی آدمی نہیں جانتا اس کی موت کہاں آئے گی، اس کی موت کہاں آئے گی۔ فضائلی کتابوں میں لکھے نا، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کیا ہوا تھا، ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جانوروں کی زبان وہ سمجھ جاتے تھے، اللہ نے یہ معجزے دیے تھے ان کو، یہ معجزے دیے تھے۔ ایک دفعہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی مجلس سے اٹھا اور دوسرے آدمی کو جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا غور سے دیکھنے لگا، گھورنے لگا، اور اس کو دیکھتے دیکھتے، غور سے دیکھتے دیکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے باہر چل گئے۔ ان کے باہر جانے کے بعد یہ آدمی جس کو گھور کے دیکھ رہا تھا اس آدمی پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، اس آدمی پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی کسی جن کو حکم دیجئے مجھے اٹھا کر لے جائے اور کسی جزیرے میں پہنچا دے۔ ارے بھائی کیوں؟ بس یا اللہ کے نبی مجھے بھی نہیں پتا، میرے جسم کو جو ہے میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے اور مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی سمجھاتے رہے لیکن اس کو اطمینان نہیں ہو رہا، اس کو سکون نہیں ہو رہا اور اس پہ گھبراہٹ طاری ہے، اور بار بار یہ درخواست کرنا ہے۔ جب دیکھا اللہ کے نبی نے یہ تو کسی صورت مانتا نہیں، اس کو چین نہیں آ رہا، ایک جن کو حکم دیا کہ لو بھائی اس کو لے جاؤ اور کسی دور جزیرے میں چھوڑو۔ وہ جن لے گئے اور جا کے کسی جزیرے میں چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو پہلے صاحب جو پہلے اٹھے تھے اور اس آدمی کو گھور رہے تھے وہ واپس آ گئے، واپس آ کے بیٹھ گیا آپ کی مجلس میں۔ وہ اصل میں
انسانی شکل میں فرشتے تھے اسرائیل علیہ السلام. حضرت سلیمان خان کو تو پتہ تھا، لوگوں کو نہیں پتہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک ساتھی ہیں. جب وہ واپس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی آپ ان کو کیوں گھور رہے تھے؟ ایسے گھورا کہ اس بیچارے میں گھبراہٹ تاری ہو گئی اور مجھ سے اصرار کر کے اس نے اپنے آپ کو کسی جزیرے میں پہنچوا دیا. اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل السلام نے ادب سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اللہ کا حکم مجھے آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم مجھے آیا، یہ جو آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اس آدمی کی روح فلاں جزیرے میں قبض کرو. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی پہچان دی ہے، میں پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا، میں غور سے دیکھ رہا تھا، مجھے تو حکم ملا اس آدمی کی روح فلاں جزیرے میں قبض کروں، اور یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں غلطی نہیں کرتا پہچاننے میں. ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ مجھے ایک انسان کی روح قبض کرنے کا حکم دے اور میں کسی اور کی روح قبض کر لوں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری پہچان دی ہے. تو میں اس پہ حیران تھا، اس لیے اسے گھور کے دیکھ رہا تھا. آدمی تو یہی ہے، بیٹھا ہوا یہاں ہے اور حکم ملا کہ فلاں اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا، اللہ نے اس میں گھبراہٹ طاری کر دی اور اس نے آپ سے عرض کیا اور آپ نے ایک جن کے ذریعے اس کو جزیرے میں پہنچوا دیا. جن نے ان کو وہاں اتارا، وہ اتار کے واپس آئے ہیں اور میں فوراً ان کے پاس پہنچ گیا اور میں نے اس جزیرے میں ان کی روح قبض کر دی. پانچویں چیز فرمائی کہ کسی انسان کو نہیں پتا اس کی موت کہاں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے وہاں جانے کا بہانہ بنا دیتا ہے. بیمار ہو گیا، علاج کے لیے چلا گیا، اپنے وطن سے دوسرے ملک میں چلا گیا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں چلا گیا سیر سپاٹے کے لیے. ہمارے یہاں لاہور میں ایک بڑے ڈاکٹر ہیں، دل کے بڑے ڈاکٹر، بڑے اسپتال میں ہوتے ہیں. ان کا بیٹا امریکہ میں ہوتا تھا اپنے بال بچوں کے ساتھ. ایک دفعہ وہ بھی ڈاکٹر تھا، ایک دفعہ چھٹیوں میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر ایک ملک میں گیا جہاں کا سمندر بہت خوبصورت تھا اور اس میں کوئی ایسی لہریں نہیں آتی تھیں جو خطرناک ہو. تو وہاں سمندر میں وہ کشتی چلانے کے لیے وہ خاص قسم کی کشتی ہوتی ہے. عام کشتیاں جو ہوتی ہیں جس میں بیٹھتے ہیں اور مشین سے چلاتے ہیں، نہیں، وہ تختہ سا ہوتا ہے، اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلکی ہلکی لہریں آتی ہیں، اس سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. لوگوں کو خبر ہوتا ہے کہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. خیر، چھوٹے بیٹے کو بھی اس نے تختے بٹھایا اور خود اس پہ کھڑے ہو گئے، ادھر جا رہے ہیں خوب سیر کر. وہاں کے سمندر میں کسی کو خطرہ نہیں ہوتا، یہاں پر جو آئیں گے وہ کسی خطرے میں آ جائیں گے. ہوا کیا، یہ اس پہ چل رہے تھے سمندر میں ادھر سے ادھر. اچانک اللہ کے حکم سے ایک لہر آئی، ایک لہر اٹھی اور ان کو جو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس تختے پر تھے ان کو اٹھا کے اس نے سمندر میں گرا دیا. اور چھوٹا بیٹا جس کو چلانا بھی نہیں آتا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی اللہ نے حفاظت فرما دی، اس کو بچا لیا، اس کی موت نہیں آئی تھی. اور یہ ڈاکٹر صاحب، بڑے ڈاکٹر لاہور کے، ان کا بیٹا وہ پانی میں غرق ہو کے مر گیا. اور چھوٹا بیٹا اس کی اللہ نے حفاظت فرمائی، وہ کنارے پہ آ گیا. بعد میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی کوششیں کر کے اور بڑا خرچ کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو لاہور منگوایا.
تو بھائی کیا فرمایا، کسی آدمی کو نہیں پتا اس کی موت کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں اس آدمی نے کہا مجھے کسی جن کے ذریعے کسی دور انجان بے آباد جزیرے میں بھجوا دیں۔ کیا؟ اللہ نے اس کی موت مالک کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت مالک کی۔ بعض اللہ والے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرما، سالوں وہاں رہتے ہیں کہ جب میری موت آئے تو مدینے میں آئے اور میں جنت البقیع میں دفن ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بعض اب ایسا ہوتا ہے بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اپنے وطن آئے علاج کرانے کے لیے، اپنے وطن علاج کرنے کے لیے آئے اور یہاں ان کا انتقال ہو گیا اور یہاں کے قبرستان میں دفن، وہاں سالوں رہے موت کے انتظار میں، جنت البقیع میں دفن ہونے کے انتظار میں، لیکن آخر میں ملنے کے لیے آ گئے، میں اپنے والدین سے اپنے رشتہ داروں سے مل لوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ آئے ملنے کے لیے اور یہاں آ کر بیمار ہوئے، یہاں انتقال ہو، وہاں کی مٹی نصیب نہیں ہوئی۔ اور بعض لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد سلیمان جھانجی جھانج کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنی حضرت جی کے انتقال کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ حج عمرے کے لیے گئے۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر گاڑی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، وہاں پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، احرام باندھے ہوئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، راستے میں طبیعت خراب ہونے لگی تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ میری زندگی میں کچھ پتہ نہیں، تم مجھے معاف کر دینا، تمہارے حقوق ادا کرنے میں جو مجھ سے کمی ہوئی وہ معاف کر دینا۔ گاڑی کے اندر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے اپنے بیوی سے معافی مانگی، اپنے بیٹے کو نصیحت رکھی اور گاڑی کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا، احرام کی حالت میں۔ ساری زندگی ہندوستان میں گزاری، حضرت جی کے ساتھ سفروں میں کئی کس ملک میں گئے، لیکن جب انتقال کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے عمرے کی توفیق دی، عمرے کے لیے گئے اور وہاں انتقال ہو گیا، مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن۔ لوگ سالوں وہاں قیام کرتے ہیں موت کے لیے، وہاں مرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب بنا دیتے ہیں، اپنے وطن میں آ کے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور یہ وطن سے جانے والے وہاں پہنچ کے ہماری جو عام گاہ ہے، کھانے کی جگہ ہے، ان کے بڑے تھے نا بھائی انور صاحب، اب تو ان کے بیٹے ہوتے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بھائی انور صاحب اپنے ایک بیٹے کو لے کر حج کے لیے گئے، وہاں حج کیا اور ان کا بیٹا حرم شریف میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے میں بیٹھے ہوئے وہاں، اور بیٹھے بیٹھے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور آنن فانن چند منٹوں کے اندر حرم شریف کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ والد اور والدہ وہ جہاں قیام گاہ میں تھے، بیٹا یہاں آیا تھا کہ میں ابو آپ آرام کریں، میں حرم شریف جا رہا ہوں، باپ کو پتہ بھی نہیں، ماں کو پتہ بھی نہیں، اور بیٹا اللہ کو پیارا ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں اللہ نے جس کی موت لکھی ہوتی ہے وہاں جانے کا اللہ تعالیٰ سبب بنا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں جہاں اللہ نے اس کی موت لکھی، پتہ کسی کو نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جماعت کے ساتھی جاتے ہیں اور کسی ملک میں جا کے کام کرتے ہیں اور اس ملک میں کسی ایک ساتھی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہاں خبر بن جاتی ہے۔ ہمارے مولوی صاحب ان کی تشکیل ہوئی آسٹریلیا، پنڈی مرکز کی استاد تھے، آسٹریلیا تشکیل ہوئی، وہاں خوب کام کر رہے ہیں، جماعت گشتیں کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے، اور اس دوران وہ مولوی صاحب بیمار ہو گئے، اسپتال میں داخل ہو گئے، 2-4 دن اسپتال میں رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔
آسٹریلیا میں ان کی قبر بنی، پاکستان میں پیدا ہوئے، پنڈی میں پیدا ہوئے، وہاں بڑے ہوئے، وہاں ان کی شادی ہوئی، مدرسے میں پڑھاتے تھے، پنڈی کے مدرسے میں استاد تھے، آسٹریلیا تشکیل میں گئے، شروع میں ویزا نہیں ملا، بڑی فکر، بڑا پریشان، دعائیں کرتے رہے، سعد الحاجہ پڑھتے رہے، ہم سے دعائیں، استادوں سے دعائیں کراتے رہے، اور پھر ایک دن آیا کہ استاد جی ویزا مل گیا، ویزا مل گیا۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ ویزا ان کا ہمیشہ کا مستقل کا ویزا مل گیا۔ ویزا لے کے وہاں پہنچے، پھر وہیں ان کی قبر بن گئی۔ ان کے انتقال کے بعد میرے بھی شاگرد تھے، میری تشکیل ہوئی آسٹریلیا، وہاں اجتماع تھا، میں آسٹریلیا پہنچا، وہاں کے اجتماع میں شریک ہوا، اور اجتماع کے بعد میں نے جو مقامی ساتھی تھے ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ کو مشکل نہ ہو تو مجھے قبرستان لے چلیں، مولوی الیاس صاحب کی قبر ہے، اچھا زیادہ دور نہیں، مرکز سے زیادہ دور نہیں، آپ کو لے جاتے ہیں، وہ گاڑی میں بٹھا کے، مناسب موقع دیکھ کر، جب انفرادی اعمال کا وقت تھا تو گاڑی میں بٹھا کے مجھے قبرستان لے گئے۔ وہاں غیر مسلموں کا ملک ہے، تو قبرستان کے دو حصے ہیں، آدھے حصے میں غیر مسلم نصرانیوں کو دفن کرتے ہیں، اور آدھے حصے میں مسلمانوں کو دفن کرتے ہیں۔ بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ ہے پیدل چلنے کا، گاڑی بھی نہیں آتی، چھوٹا سا راستہ ہے، اس کے اس طرف غیر مسلموں کا، نصرانیوں کا قبرستان، اور اس طرف مسلمانوں کا۔ خیر وہ جاننے والے تھے، مجھے قبرستان لے گئے، گاڑی ایک طرف کھڑی کی قبرستان کے اندر، پھر وہاں سے پیدل لے گئے، اور ان کی قبر پہ جا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا اور اس پہ نام لکھا ہوا تھا محمد الیاس، پاکستان۔ اور میں نے کیا دیکھا کہ ان کی قبر پر اتنے پھولدار پودے لگے ہوئے تھے کہ پوری قبر پھولوں سے بھری ہوئی۔ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں آئے، کہاں پاکستان، کہاں آسٹریلیا، انتہائی مشرق میں آخری ملکوں میں سے ایک ملک ہے، مشرق کی طرف ملکوں میں سے آخری ملکوں میں سے ایک ملک ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فیجی، بس یہ مشرق کی طرف آخری ملک ہے، اس کے بعد کوئی خشکی نہیں ہے، پانی ہی پانی، اور ان کی قبر کے اوپر پھول ہی پھول لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا قبر کے اوپر اتنے پھول ہیں، اندر اللہ نے اتنے جنت کے پھول دیے ہوں، اللہ کے راستے میں انتقال ہوا، قبر کے اندر اللہ نے کتنی ان کے لیے جنت کے باغات ان کے لیے کھول دیے ہوں، جنت کے باغات اللہ نے کھول دیے ہوں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی موت ہے، سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے عملوں میں فیصلہ کرتے ہیں، اچھے عمل کرنے والے کے لیے اچھے فیصلے، برے عمل کرنے والے کے لیے برے فیصلے۔ جیسے وہ عمل کرتا ہے ویسے اوپر سے اللہ کیسے فیصلے آتے ہیں، جیسے وہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے ویسے فیصلے آتے ہیں۔ ان خیرن فخیر وان شرن فشر، اچھے عمل کیے اچھے فیصلے، برے عمل کیے برے فیصلے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت ہی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے برے عمل کا نتیجہ ہے۔ اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ہر گناہ کو پکڑ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو پکڑ نہیں کرتے، بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کسی گناہ پہ اللہ کیسے پکڑ آتی ہے اور انسان مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے عمل ویسے فیصلہ، اعمال، بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب
والعمل الصالح يرفعه، اچھا کلمے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ آدمی عمل کرتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں میں جو یہ نیک عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یہ سب اعمال اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی ناکامی کے مدار اس کے اعمال پر رکھا، اچھے عمل کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کو کامیاب فرماتا ہے، اس کی روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں، اور جو برے عمل کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی بگاڑ دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جو آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کے ظلم کا بدلہ اللہ اس ظالم کو دیتے ہیں۔ ظلم کیا، لوگوں پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس ظالم کو دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ظالم کے ظلم کا بدلہ اور انسانوں کو ہی پہنچتا ہے، اس کا نقصان اور انسانوں کو پہنچتا ہے، اور اس کا نقصان جانوروں کو پہنچتا ہے، اور اس کی ظلم اور اس کے برے اعمال کا نتیجہ زمین پر آتا ہے، زمین میں غلہ نہیں اگتا، گھاس پھوس نہیں، اللہ بارشوں کو روک لیتے ہیں، بارشوں کو انسانوں کے برے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں، تو پھر بارشیں نہیں ہوتی، زمین میں غلہ نہیں اگتا، گھاس پھوس نہیں اگتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ایک پرندہ جس کا نام حبارہ، عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کا نام حبارہ، ہمارے ملک میں یہ پرندہ نہیں پایا جاتا، ہمارے ملک میں اس کا نام ہے سرخاب پرندہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، لیکن ہمارے یہاں محاورے ہیں، تم اس کا بڑا خیال کر رہے ہو، بڑے اس کا خرچ کر رہے ہو، کیا اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یعنی ناممکن چیز۔ ہمارے یہاں تو محاورہ ہے، سرخاب کا وجود نہیں ہے، ہمارے یہاں سرخاب پرندہ ہے، یہ اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے، اپنے روزی کی تلاش میں، دانے دنکے کی تلاش میں، اور یہ ایسا پرندہ ہے کہ بعض دفعہ جب زمین میں غلہ دانے نہیں ہوتے تو ان کو تلاش کرنے کے لیے پرندہ میلوں دور چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب ظالم ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی وجہ سے بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور غلہ نہیں اگتا، دانے نہیں اگتے، زمین چچل میدان کی طرح ہو جاتی ہے، اور یہ پرندہ حبارہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، یہ حبارہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اڑتا ہے زمین میں اپنے دانے کی تلاش میں میلوں اڑ جاتا ہے، اس کو غلہ اور دانے نہیں ملتے، پھر یہ پرندہ واپس آ کر اپنے گھونسلے میں بھوکا بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت اس گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوک کی وجہ سے مرا، اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن شریف میں
کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کو ہم دنیا میں سکون دیں گے، دنیا میں اس کو راحت دیں گے. ہر کسی مال زیادہ ہونے کی، دنیا کا سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی سے کامیابی ملتی ہو، یہ بات نہیں. وہاں تو اعمال کا ذکر ہے. ارشاد مایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. جو آدمی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، صاف بات ارشاد ماری کہ جو آدمی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ہو مومن، مومن ہوتے ہوئے، ایمان والا ہوتے ہوئے، مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرے، ارشاد مایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس کے نیک اعمال پر البتہ ضرور بالضرور 3 تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے کلام کو پکا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا البتہ ضرور بالضرور اس نیک عمل کرنے والے کو، اس ایمان والے جو نیک عمل کر رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ البتہ ضرور بالضرور اس کو ہم حیات طیبہ، عمدہ زندگی عطا فرمائیں، عمدہ زندگی عطا فرمائیں. اور یہ وعدہ دنیا کا ہے، یہ وعدہ دنیا کا ہے. آخرت میں کیا دیں گے وہ اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، جو دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، البتہ اس کا بدلہ، اس کا اچھا بدلہ آخرت میں دے گا. اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت میں آیا من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربه احدا. جو آدمی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے وہ نیک عمل کرے، اس کو چاہیے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عبادت کے لائق تو ایک اللہ ہی ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے اور کسی کی عبادت نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلے تنہا ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن شریف میں اعمال کا ارشاد فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو بری زندگی گزارے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارے گا، اللہ اس کو ناکام کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں انبیاء علیہ السلام کو، اللہ نے ان کی غربت، ان کی فقر اور ان کے پاس دنیا کے سامان نہ ہونے کے باوجود اللہ انہیں کامیاب فرما دیا، انہیں کامیاب فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کامیاب فرما دیا، نیکوں کو کامیاب فرما دیا. اور جو برے اعمال کرنے والے، دنیا کا سامان ہوتے ہوئے، بڑا گھر ہوتے ہوئے، بڑی کار اور قیمتی سامان ہوتے ہوئے، اللہ نے اس کو ناکام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا. دنیا کے سامان اور دنیا کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں بنایا. دنیا کی چیزوں سے مصیبتیں تو آ جاتی ہیں، دنیا کی چیزوں سے آپس میں لڑائیاں، اختلاف تو ہو جاتے ہیں، اور اب تو انتہائی برے حالات ہو گئے. بیٹا اپنے باپ کو گولی مارے، بھانجا اپنے ماموں کو جائیداد کے لیے، مال کے لالچ میں، اور بھائیوں میں اختلاف، عدالت میں مقدمہ. جو باپ جائیداد چھوڑ گئے، جو کوٹھی چھوڑ گئے، اب ان میں آپس میں تقسیم میں فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی میں مقدمہ کر دیا. کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، سڑ رہی ہے، خستہ حال پوشیدہ ہو رہی ہے، کوئی اس کے اندر جاتا نہیں.
اس لیے کہ اس کوٹھی کا مقدمہ چل رہا ہے، نہ اس بھائی کی نہ اس بھائی کی۔ اگر دونوں بھائی ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں، مل بیٹھ کر آپس میں صلح صفائی سے تقسیم کر لیتے، یا تو آدھی آدھی کر لیتے، یا اس کو بیچ کر آدھا یہ لے لیا آدھا اس نے لے لیا، ختم۔ اب ہزاروں لاکھوں روپے عدالت میں خرچ کر ڈالتے ہیں اس امید میں کہ فیصلہ میرے حق میں۔ ایک یہ سوچتا ہے فیصلہ میرے لیے ہوگا، دوسرا کہتا ہے فیصلہ میرے لیے۔ اب وہ کوٹھی کھنڈر بن رہی ہے، کیڑے مکوڑے، چوہے، چھپکلیاں، گھر اجاڑ ہو رہا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ اور یہ سب بڑی خوشیوں کے ساتھ رہتے تھے، سامنے پودے لگے ہوئے، بڑا خوبصورت گھر تھا، اور اب جنگل بنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے پیارے نبی کے طریقوں میں نہ چلنے کی وجہ سے۔ دیکھیے حکم کیا ہے، جب والدین میں سے والد یا والدہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے حصے مقرر کیے، بیٹی کے لیے اتنا، بیٹی کے لیے اتنا، بیوہ کے لیے جو والدہ ہے ان بچوں کی اس کے لیے اتنا حصہ، سب کے حصے مقرر کیے۔ اور سمجھدار لوگ، دیندار اور سمجھدار لوگ انتقال کے بعد جلدی ہی اپنے رشتہ داروں کو بٹھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، والدہ کو، اور آپس میں بیٹھ کر مل بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ والدین کی ایک دکان ہے، والدین کی جو ہے وہ زمین ہے، اور والدین کا یہ گھر ہے، آپس میں مل بیٹھ کر صلح صفائی سے طے کر لیتے ہیں کہ گھر بکے گا اتنا ہر ایک کو حصہ مل جائے گا۔ دکان ایک بھائی دے کر میں خرید لیتا ہوں، وہ پیسے دے دیتے ہیں، باقی بھائیوں اور بہنوں میں والدہ کو پیسے مل جاتے ہیں۔ جو جتنی جلدی میراث کو تقسیم کر لیتے ہیں، ان بھائیوں میں، ان بیٹوں اور بیٹیوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں بڑھا دیتے ہیں۔ بہنیں بھائیوں میں جان چھڑکتی ہیں، اور بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ بہنیں کہتی ہیں بھائی ہماری عزت، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں جلدی کیا ہے، کر لیں گے تقسیم، بڑے بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے، چھوٹے بھائی انتظار میں، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، بڑے بھائی جائیداد تقسیم کریں تو مجھے مال مل جائے گا، اس سے میں کاروبار کروں گا، ایک دکان خرید کے دکان میں کاروبار چلاؤں گا، کیا پتہ اللہ مجھے روزی برکت والی دے دے۔ اب بڑا بھائی ساری جائیداد میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تقسیم نہیں کرتا۔ ان رشتے داروں میں آپس میں کبھی محبت باقی رہے گی، آہستہ آہستہ محبت ختم ہو جائے گی، اور آپس میں اختلافات ہو جائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہو جائیں گی۔ بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرے، سگے بھائی، ایک ماں باپ کے بیٹے، ماں سمجھا رہی ہے، ماں سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی، لیکن بیٹے یہ کیا نقصان ہوا؟ میراث کا تقسیم کرنا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ہے، اس میں دیر کی، اللہ کے حکم پورا کرنے میں دیر کی، بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئی، بھائی بہنوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ جو بہنیں بھائیوں میں جان چھڑکتی تھیں، آج وہ بہنیں بھائی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے حکموں کے چلنے میں کامیابی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلنے میں کامیابی، اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں میں ناکامی، اس کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والوں کو ناکامی۔ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرماتے ہیں، اور اعمال کے بگڑنے پر اللہ تعالیٰ ناکام فرماتے ہیں۔ فرعون کے اعمال بگڑے، فرعون نے زندگی بگاڑی، اللہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ پوری سلطنت کا مالک تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، دبدبا تھا، روب تھا۔ قارون نے مال جمع کیا، اتنا مال جمع کیا شاید اس سے پہلے کسی کو اتنا مال نہیں ملا، اور اس کے بعد کسی کو نہیں ملا، لیکن عمل بگڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ترغیب دیتے رہے، سمجھاتے رہے کہ دیکھ میرے پاس یہ مال ہے، اللہ نے تجھ کو یہ مال دیا ہے، اس مال میں جو اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ کا وہ ادا کر،
اللہ تیرے مال کی حفاظت فرمائیں گے. وہ حکم ضدی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات قبول نہیں کر رہا. اور کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے تجربے سے اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ نے نہیں دیا، تو میں نے خود کمایا ہے. بجائے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے ان کی بات کو رد کرتا رہا. اللہ نے اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود جتنا مال آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ اس کو ناکام کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے پاس نہ اتنا مال تھا نہ ان کے پاس اتنی حکومت تھی. ایک چوغا تھا، چوغا، دن میں اس کو پہن کر اپنی قوم میں واعظ فرمایا کرتے تھے اور رات کو آدھا بچھا کر آدھا اوڑھ کے سوتے تھے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون ناکام ہوا، قارون ناکام ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو. کامیابی اور ناکامی کا تعلق سامان سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، حکومتوں سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکموں پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے. اور اس امت کو اللہ رب العزت نے داعی بنایا ہے. اس امت کے اللہ تعالیٰ نے دوہری ذمہ داری، خود بھی نیک اعمال کرنے ہیں، خود بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، خود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا ہے، اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو بھی ان اعمالوں کرنے والا بنانا. ہر مسلمان نے محنت کرنی ہے، ہر مسلمان نے محنت کرنی ہے. اور بھائیوں، ہم ایک پر محنت کریں، دو پہ کریں کہ نیت ہماری پوری امت کی ہدایت کی ہو، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کی بھی ہدایت کی نیت. ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی محنت فرمایا کرتے تھے، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تاکہ وہ نیک عمل کرنے والا بن جائے اور اللہ کیا کامیاب ہو جائے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس امت پر دوہری ذمہ داری ہے، خود ٹھیک چلنا، خود اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا، جس میں انسانوں کے لیے دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. سادی موٹی بات کر رہا ہوں میں، ہر ایک سمجھتا ہے. جو عمل، نماز کتنا اونچا عمل، نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ پاک کو راضی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کریں گے، دوسروں کو اعمال کی طرف دعوت دے کر اللہ کو راضی کریں گے. جو آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے اس کی دعوت دینے سے وہ عمل کرنے والا ہو گیا. جی پہلے بے نمازی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، ایک بھائی نے اس میں محنت کی، آہستہ آہستہ تعلق جوڑ کر اس کو اپنے سے ملا کر اس پر محنت کی. اب اللہ نے اس کو مسجد میں آنے والا بنا دیا، نماز پڑھنے والا بنا دیا، دین کی دعوت دینے والا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا بن گیا. اب یہ آدمی جس کو دعوت دے کے تیار کیا ہے، یہ آدمی ساری زندگی جتنے عمل کرے گا، نمازیں پڑھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، عمرے کرے گا، ان سب اعمال کا ثواب جیسے کرنے والے کو ملے گا، ایسے یہ دعوت دینے والے کو بھی ہر عمل کا پورا ثواب ملے گا. ہر عمل کا پورا ثواب ملے گا. قیامت کے میدان میں آدمی کہے گا، یا اللہ یہ تو میرا اعمال نامہ نہیں ہے، میں تو کبھی حج نہیں کیا، اور اس میں اعمال نامے میں حج لکھے ہوئے ہیں، عمرے لکھے ہوئے ہیں، میں تو کبھی مکہ مکرمہ نہیں کیا. اللہ مجھے سے ارشاد فرمائیں گے، نہیں میرے بندے، یہ تیرے ہی اعمال نامہ ہے. تو نے جو لوگوں کو دعوت دی تھی، ہماری طرف بلایا تھا، وہ حج کرنے والے بنے،
عمرہ کرنے والے بنے، اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے بنے، تو تجھ کو ان کے اعمال کا ثواب بھی تیرے اعمال میں لکھا دے۔ تو ساری امت کی نیت کرتے ہوئے ہم نے مسلمانوں کو دعوت دینی ہے، ان پر محنت کرنی ہے، ان کے گھروں میں جا کر، ان کی دکانوں میں، ان کے دفتروں میں، ان کے کارخانوں میں، غرضے کے زندگی کے ہر شعبے میں جا کر مسجد کے نمازیوں سے، مسجد والوں سے ملنا ہے اور ان کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ محنت ہمارے ذمے ہے، پوری امت کے ذمے ہے۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ اس مبارک محنت کو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اخلاص کے ساتھ اس محنت کو کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا آخرت کی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان اور تقوی، بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں البتہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے، آسمان سے ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سے ہی برکتوں کا ظہور ہے۔ یہ راستہ بہت اونچا ہے، ہر عمل کا اجر اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک رکعت نماز کی پڑھے گا 49 کروڑ رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرے گا سبحان اللہ، کیا کرے گا بھائی؟ سبحان اللہ، 49 کروڑ دفعہ سبحان اللہ پڑھنے کا۔ کتنا اونچا راستہ ہے، تھوڑی سی محنت اجر بے انتہا، تھوڑی سی محنت اجر بے انتہا۔ اور جو مال خرچ کرے گا اپنے کرائے پر، اپنے کھانے پینے پر، ہر 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ آج 7 لاکھ روپے صدقہ کون کرتا ہے؟ کسی نے 1 روپیہ دے دیا، بہت تیز مارا، 10 کا نوٹ دے دیا، اور اس راستے میں اپنی جان پر، اپنے کھانے پینے پر، اپنے سفر پر خرچ کرنے میں ہر روپے کے بدلے 7 لاکھ روپے صدقہ، 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب، بہت عظیم راستہ ہے۔ اور اس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مددیں، بڑی بڑی مددیں ہیں، اللہ اس کام کی کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دعوت والی اس مبارک محنت کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ آپ میں سے کون کون سے بھائی ہیں جو عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کر کروں، ساری زندگی کے لیے تیار ہے بھائی؟ انشاءاللہ ساری زندگی اس مبارک محنت کو مقصد بنا کر، اور ایسے ہی پوری دنیا میں اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو لے کے دنیا کے ایک ملک پہ جانا۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ دنیا کی ایک ملک پہ جانا۔ ساری دنیا کے سب ملک کو جانے کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ساری زندگی کرنا ہے اور ساری دنیا میں جانا ہے، کہیے کہ بھائی انشاءاللہ تعالی۔ اب درخواست یہ ہے، جب ساری زندگی کا آپ نے عزم کر لیا، ساری زندگی کا عزم کر لیا اور پوری دنیا میں جانے کا عزم کر لیا، بہت اونچی نیت کی آپ نے، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے، نیت کرنے کی برکت سے آپ نے جو نیت کی، عزم کیا، یہاں بیٹھے بیٹھے ساری زندگی اس کام میں لگانے کا اور ساری دنیا میں جانے کا اجر و ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھا گیا۔
نکل گیا. آپ ساری دنیا میں محنت کرنے چلے گئے, ساری زندگی آپ نے اس کام کو کر لیا. نیت پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتے ہیں اور اس نیت پر اس عمل کرنے کا ثواب اسی وقت مل جاتا. ابھی یہاں سے اٹھے بھی نہیں, ابھی آپ یہاں سے اٹھے بھی نہیں, اور پوری دنیا میں جانے کا اور پوری زندگی کرنے کا اللہ سے آپ نے ثواب لے لیا. کہ بھائی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ بیٹھے بیٹھے یہاں بیٹھے ڈرائیونگ میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا ثواب مل جائے, ڈرائیونگ میں بیٹھے بیٹھے ساری زندگی کرنے کا ثواب مل جائے. اس عالم کو پکا رکھیں اور اس کے مطابق چلیں. دنیا پر اور دنیا کی چیزوں پر محنت کم کریں, اور اللہ کے دین کو پھیلانے پر, اللہ کے دین کو اور دین کی محنت کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے محنت زیادہ کریں. تو یار ہے بھائی انشاءاللہ. اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگا, جن بھائیوں کی 4 مہینے نہیں لگی اب تک, وہ نیت کر لیں اب میں رائے آ گیا ہوں تو انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. آیا تھا میں چلنے کے لیے, آیا تھا میں 10 دن کے لیے, آیا تھا میں کسی کام سے اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے, لیکن یہاں آ کے اب میرا عزم ہو گیا کہ میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. ایسے بھائی کھڑے ہو جائیں جو 4 مہینے اب تک نہیں لگے اور 4 مہینے لگانے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. عزم کر لیں کہ انشاءاللہ میں آیا تھا تھوڑے وقت کے لیے, میں آیا تھا تھوڑے وقت کے لیے, اب سارے 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو قبول فرمائے, اور 4 مہینے لگانا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسان فرمائے اور قبول فرمائے. تشریف. اب وہ بھائی جو 4 مہینے پہلے لگا چکے ہیں, 4 مہینے پہلے لگا چکے ہیں, اور 4 مہینے لگانے کے بعد کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر گیا. 4 مہینے لگانے کے بعد کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر گیا, اور 2 سال کے عرصے میں مقامی کام اہتمام سے, پابندی سے کرتے رہے. ایسے لوگ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے جا سکتے ہیں. ان کے قواعد پورے ہیں. اگر بزرگوں کے پاس جائیں گے, مشورے والوں کے پاس جائیں گے تو آپ کی تشکیل کر دیں گے. ایسے کون سے بھائی ہیں جو ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. 1 سال کے لیے دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے اور 7 مہینوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو قبول فرمائے, اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف رکھیں. یہ تو بھائی کھڑے ہوئے جنہوں نے ملکوں میں جانے کا عزم کیا, لیکن ملکوں میں جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے, ویزا بھی چاہیے, لمبا چوڑا خرچہ بھی چاہیے. اب اس وقت یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. ایسے بھائیوں کے لیے جو اس وقت اتنی چیزیں نہیں لا سکتے, ان کے لیے نے ایک اور دروازہ کھول دیا. ملک کے اندر 1 سال, کوچہ بکوچہ, قریہ بقریہ, بستی بستی, گاؤں شہر جا کر اللہ کے دین کی آواز لگائیں گے, اللہ کے دین کی محنت کی لوگوں کو تیار کریں. ایسے کون سے بھائی تیار ہیں جو ملک کے اندر 1 سال لگانے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ ماشاءاللہ. 1 سال ملک کے اندر, 1 سال ملک کے اندر بستی بستی, شہر گاؤں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں گے, اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر مسجد کا عادی بنائیں گے. دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. اب ایک آخری تقاضا ہے, بہت آسان, ایک آخری تقاضا بہت آسان. جو اس کے لیے تیار ہوں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں, بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں. ہر سال 4 مہینے, ہر سال 4 مہینے. کون بھائی تیار ہے ہر سال 4 مہینے دینے, ہر سال 4 مہینے دینے کے لیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا 4 مہینے ہوتے دنیا کے لیے, 8 مہینے اللہ کے راستے کے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا. ہمارے بزرگوں نے ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں, 8 مہینے اپنے مقام. اب یہ سب بھائی
جنہوں نے ہر سال 4 مہینے کا عزم کیا، یہ سب بھائی جنہوں نے ہر سال 4 مہینے کا عزم کیا، ان بھائیوں سے درخواست ہے مغرب کی نماز کے بعد مسجد کی نچلی منزل میں ستون نمبر 146 وہاں تشریف لے جائیں. وہاں تشکیل والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بناتے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اب درخواست یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تشریف لائیں، جو کچھ اعلانات کریں ان کے اعلانات کو غور سے سنیے، کہ جیسے یہ اعلان کریں اس کے مطابق عمل کیجیے. اور جب یہ آپ کو مجلس سے اٹھنے اور انفرادی اعمال کے لیے جانے کی اجازت دیں، انفرادی اعمال کے کرنے کی اجازت دیں، تو مجلس سے اٹھتے ہوئے مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ کر اٹھیں. ایسی کریں گے نا انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ جل شان و حضرات کو بہت بہت جزا فرمائے. ماشاءاللہ پورے مجموعے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ بات سنی، کام سمجھ میں آ گیا، ذمہ داری سمجھ میں آ گئی. موت تک پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے عزائم ارادے نیت کیے، فیصلے کیے. اللہ جل شان وہ دیکھ رہے تھے. اللہ کتنا پیارا، اللہ خوش ہوئے. اللہ حضرات کو مانے قبول فرمائے. تشریح انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی. 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 میں تشریف لائیں. ہمارے مہمان آئے ہوئے، ان کی تشریحیں ہوں گی، ان کی جماعتیں بنیں گی. انوسال کا تقاضا ہے، دور سے دور کا تقاضا ہے، انوسال کی نصرت کا تقاضا ہے. شمال والے، جنوب والے، کم اوقات والے، لمبے اوقات والے، ساری ترتیب خواب ہو جائے گی. آپ کو بھی آسانی ہوگی، تشکیل والوں کو بھی آسانی ہوگی. مہربانی فرما کر 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 پہ تشریف لائیں گی. وہ جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے واپس آئی ہیں، 10 بجے انشاءاللہ کارگزاری کے حلقے لگ جائیں گے. حلقوں میں تشریف لائیں، اپنی کارگزاری سنا دیں. جو جماعتیں کل بن گئی تھیں آج اللہ پاک کے راستے میں جائیں گی. ان جماعتوں کے لیے اسی ممبر سے 10 بجے انشاءاللہ روانگی کی بات ہوگی. ذمہ دار بھائی ساتھیوں کو وقت سے پہلے جمع کر لیں تاکہ وقت پر بات شروع ہو جائے. اور ہر سال 4 مہینے کو حضرت نے فرمایا دیا مغرب کے بعد نیچے ستون نمبر 146 میں تشریف لائیں. میرے بھائیوں، رائے میں ہمارے یہ 2 ہی کام ہیں. ہر اجتماعی عمل میں شروع سے آخر تک توجہ دھیان کے ساتھ بات سننا، اور جو بات عرض کی جاتی ہے اس پر خود بھی آنا، اور ایک دوسرے بھائی کو دور سے دور اگلے سے تقاضے کے لیے دعوت دے کے تیار کرنا. یہاں ہمارا ماحول ہو، ہم دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، دعوت سن رہے ہوں. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ جی. ہاں انفرادی اعمال کی تیاری کے لیے مجلس ختم ہونے کی دعا پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان